بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 43 تک آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی کا کچھ حصہ بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ایک بت پرست معاشرہ تھا۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بت پرست بھی تھے اور شاہی مہانت تھے، یعنی جو اس وقت کا مذہبی امور کی وزارت تھی اس کے وزیر تھے وہ۔ تو وہ بت پرست بھی تھے تو بت فروش بھی تھے۔ بت پرستی کی جو صنعت تھی وہ اس کی نگرانی میں پروان چڑھ رہی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کی دعوت کا آغاز فرمایا، ظاہر ہے جہاں معاشرے کو دعوت دی، گھر کے اندر بھی دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو گھر کے اندر دعوت تھی اس کا کچھ پہلو بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دعوت تو ایک دو دن کا کام نہیں ہے، یہ تو لگاتار کرنے کا کام ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ابتدائی پہلو ہوتا ہے، درمیانی ہوتا ہے، آخری ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے ہو چکی ہوتی ہیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر اگلی بات چلائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ واذکر فی الکتاب ابراہیم، آپ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا حال بیان کرو۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت سچے انسان تھے اور نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان۔ یا ابتی یہ اس میں مصغر ہے، یعنی جس طریقے سے لاڈ سے کسی کو بلایا جائے۔ عربی کے اندر جب لاڈ سے ابا جان کو بلایا جائے تو ابتی کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع، ان کی جو نہ سن سکے، ولا یبصر، جو نہ دیکھ سکے، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو آپ کو کوئی فائدہ، کوئی نفع نہ پہنچا سکے۔ یعنی دنیا کے اندر ہم کتنی چیزیں استعمال کی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کا بھی کوئی نفع نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ان ہستیوں کی بات آ رہی ہے جن کے متعلق بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر عقیدت کی ایک بہت بڑی عمارت بلند کی جاتی ہے، بڑے بڑے قصے کہانیاں ان کے بارے میں مشہور کیے جاتے ہیں، فرضی داستانیں مشہور کی جاتی ہیں۔ تو انہی داستانوں کی بنیاد کے اوپر جو ایک عقیدت قائم کی گئی ہوتی ہے، لوگ اس کو خدائی اختیارات کا حامل سمجھتے ہیں۔ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم پکارتے ہیں یہ صرف دیکھتے سنتے نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے مشکل کام کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد دے دیتے ہیں،
डूबी हुई बेड़ी को तरा देते हैं। ऐसी ऐसी अनहोनी किस्म की करामात उनसे मंसूब की जाती हैं कि लोग समझते हैं कि अगर यही वो दर है जहाँ से हमें लो लगेगी। तो यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के सामने एक बुनियादी किस्म का सवाल उठा रहे हैं कि अब्बाजान आप जिनकी इबादत कर रहे हो, ज़रा ये तो बताइए कि क्या ये सुनते हैं, क्या ये देख सकते हैं, ये तुम्हारे किसी काम आ सकते हैं? तब बाप ने इसका तो कोई जवाब नहीं दिया। बाप ने ये नहीं कहा नहीं पुत्र ये तो बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सारे काम करते हैं, क्योंकि पता था कि वास्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है। वो आगे से कहेंगे ये बताए फिर क्या किया है इसने। तो यही तनकीद अल्लाह ताला ने हर दौर के अंदर की है। सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला जब फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, जिनको तुम अल्लाह को छोड़ के पुकारते हो वो तुम्हारी ही तरह के बंदे हैं। फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, इनको पुकार के देखो, इनको चाहिए कि तुम्हारा कोई काम करें अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। अच्छा, अब अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह ताला फरमाता है कि अलहुम अर्जुलु यमशूना बिहा, क्या इनके पाँव हैं जिनसे चल सके? अलहु ऐदी यब्तिशूना बिहा, इनके हाथ हैं जिनसे ये पकड़ सकें? अम लहु आयुनी युबसिरूना बिहा, क्या इनकी आंखें हैं जिनसे ये देख सकें? अम लहुम आज़ानु यस्माऊना बिहा, क्या इनके कान हैं जिनसे ये सुन सकें? यानी जिन हस्तियों को तुम पुकारते हो ना उनके कान बाकी बचे, ना उनकी आंखें बाकी बची, ना उनके हाथ बाकी बचे, ना उनके पांव बाकी बचे। क्यों? अमवातुन गैरु अहया, इसलिए कि मुर्दे हैं, इनके अंदर जान की रमक तक बाकी नहीं। वमा यशरूना या ना युबासून, इनको ये तक मालूम नहीं कि इनको दोबारा जिंदा करके कब उठाया जाएगा। तो अल्लाह की किताब जो है, अल्लाह का कलाम जो है, वो किसी भी अकीदे की बुनियाद के ऊपर ज़रब लगाता है। अब देखें कि अल्लाह के ये पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वालिद के सामने एक बुनियादी सवाल पूछते हैं, लिमा ताबुदु माला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, ऐ बजान आप उन हस्तियों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुन सके, ना देख सके, ना तुम्हारे किसी काम आ सके? और फिर कहते हैं या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्म, ऐ बजान मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है मालम याति का, जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं जो आपको बात समझा रहा हूँ उस इल्म की बुनियाद पे समझा रहा हूँ जो आपके पास नहीं है। फत्ताबेनी अहदी का सिरातन सविया, पास तू मेरी पैरवी कर ले, मैं तुझे सीधा रास्ता बताऊंगा। देखो कितनी, ना यहाँ को हार और जीत का मसला है, ना मबूदों की तौहीन की जा रही है, बल्कि सवाल उठाया है, सवाल पैदा किया है। सवाल जो होता है ना, जब आप दावत के मैदान में सवाल पैदा करते हैं, सवाल आपके मुखातिब को सोचने का मौका देता है। तनकीद जो है वो नफरत पैदा करती है, सवाल सोचने का मौका देता है। लेकिन एक मुतअस्सिब शख्स जो है वो हो सकता है सवाल के नतीजे के अंदर भी बिफर जाए, वो समझ जाए कि ये तो असल में हमें हमारे मबूदों से हटाना चाहता है, तो इससे भी बिफर सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव माइंड बंदा, एक हकीकत पसंद इंसान, एक हक का मुतलाशी इंसान, जब उसके सामने सवाल आता है तो वो गौर फिक्र करता है सवाल के ऊपर, सवाल के नतीजे में उसको सोचने का दरवाज़ा खुलता है उसके सामने। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के सामने ये भी हकीकत खोल देते हैं कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये उस इल्म की बुनियाद के ऊपर कर रहा हूँ जो मेरे पास आया है लेकिन आपके पास नहीं है। या अबती ला ताबुदी शैतान, ऐ बजान
شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان جو ہے وہ تو رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ براہ راست شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان نہیں کہتا کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، لیکن شیطان کے بتائے ہوئے معبودوں کی پوجا کرنا یہ بھی شیطان کی پوجا ہے، یہ بھی شیطان کی عبادت ہے۔ یعنی شیطان آپ کو اللہ کے در سے ہٹا کر جن دوسرے دروں کے اوپر پھینکتا ہے، تو اس معاملے میں شیطان کی یہ بات مان لینا قرآن کی روشنی میں یہ شیطان کی عبادت ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور آپ کہیں شیطان کے دو ساتھی نہ ٹھہر جائیں، مجھے اس بات سے ڈر ہے۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد جو ان کے باپ جو ہے وہ سمجھ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا مطالبہ کیا ہے، چاہتا کیا ہے۔ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو اس بات سے نہ رکا، یہ باتیں کرنے سے نہ باز آیا، تو میں تجھے ضرور جو ہے سنسار کر دوں گا اور تو مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے نکل جا، میرے گھر سے نکل جا۔ اب باپ جو ہے یعنی یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک جو لمبی چلی آتی دعوت تھی اس کا خلاصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کا انجام یہ بتایا ہے کہ باپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر نہ نکلا تو سنسار کر دوں گا اگر تو باز نہ آیا تو۔ اچھا، قرآن کے اندر دوسری صورتوں کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعوت اپنی قوم کے سامنے بھی تھی، اور اس دعوت کی انتہا یہ تھی کہ پریکٹیکلی ان کے معبودوں کی بے بسی و بے اختیاری ان کے سامنے ثابت کرنے کے لیے ان بتوں کو توڑنے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی حکمت تھی، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ تھا، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، یہ ان کا ذاتی اجتہاد نہیں تھا۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے پھر ہی پیغمبر کو انتہائی قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بت توڑے تھے، لیکن ہجرت سے پہلے نہیں توڑے تھے، فتح مکہ کے بعد جا کے توڑے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ قوم کے اندر رہتے ہوئے بت توڑنے کو اٹھ کھڑے ہوئے اور توڑ دیے، اور ان کے اوپر ثابت کر دیا کہ دیکھو یہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو میری ٹانگ توڑ دیتے، میرا بگاڑ لیتے کچھ۔ لیکن ان مردہ معبودوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کیا، لیکن جو زندہ پجاری تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو اٹھا کر آگ کے اندر ڈال دیا جائے تاکہ ہم اپنے معبودوں کا انتقام لے سکیں۔ تو کیا کیا؟ باپ نے سنساری کی دھمکی لگا کے گھر سے نکال دیا، اور قوم نے انتقام کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو زندہ شکل میں آگ کے اندر ڈال دیا۔ وہ تو اللہ کی مدد تھی کہ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں ان کو ان کی قوم ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا اور ان کو بچا لیا۔ اب چونکہ قوم جو تھی وہ بھی عدم برداشت کا مظاہرہ کر چکی تھی، باپ جو ہے وہ بھی گھر سے سنسار کر کے نکالنے کی دھمکی لگا چکا تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ کیا کرتے؟ جب کوئی قوم دائی کے ساتھ اس لیول پہ لا تعلقی کا اعلان کر دے، اس طریقے سے اپنے سے کاٹ کر پھینک دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اب اس کو بربادی، کسی بھی شخص کے ساتھ جب قوم یہ رویہ کرتی ہے سمجھ لو وہ اب اس کو برباد کر دینا چاہتی ہے، اس کو بربادی کے صحراؤں کے اندر ڈال دینا چاہتی ہے تاکہ خود ہی رل کے مر جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کوئی اور ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ان کو سنسار کر کے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں السلام علیکہ،
اے بھائی جان آپ کے اوپر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا ضرور کرتا رہوں گا کیونکہ میرا رب جو ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ تو یہ وعدہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ، اس وعدے کو وہ نبھاتے بھی رہے، اللہ سے استغفار کی دعائیں بھی کرتے رہے کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے باپ وہ بت پرست تو ہے، شرک تو کرتا ہے، لیکن یہ صرف کسی غلط فہمی کا شکار ہے، یہ صرف گمراہی کا شکار ہے، یہ ارادہ تن شرک نہیں کر رہا، یہ اللہ کی دشمنی میں یا حق کو پہچان کا شرک نہیں کر رہا، اس کو عقل ہی اتنی ہے، اس کا علمی اور شعوری سطح اس کی یہ ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے باوجود اس کے کہ وہ مانتے تھے کہ یہ گمراہ ہے، ربی اغفر لی ابی انہ من الضالین، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے کیونکہ گمراہوں میں سے ہے، یہ دعا کرتے رہے ان کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اس بات کی تبین ہو گئی، تبین کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چھپی ہوئی بات کو اس طریقے سے کھول دینا کہ اس کے سمجھنے میں کوئی ابہام باقی نہ رہے، فرمایا کہ جب اس کو ابراہیم علیہ السلام کو یہ تبین کون کرتا ہے؟ یہ تبین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو تبین ہو گئی، یہ بات کھل گئی کہ انہ عدو للہ، کہ باپ تو اللہ کا دشمن ہے، یہ صرف گمراہ نہیں ہے، یہ صرف شرک ہی نہیں کر رہا بلکہ یہ تو اللہ کی دشمنی کے اوپر آمادہ ہو چکا ہے، تبرأ منہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو استغفار کی دعا ان کے لیے کرتے تھے، اس سے انہوں نے بیزاری کا اظہار کر دیا، لا تلقی کا اعلان کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے، باپ سے اور جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے تھے ان سے الگ ہو گئے، ظاہرہ انہوں نے قوم نے بھی ان کو بے دخل کر دیا، باپ نے بھی بے دخل کر دیا۔ آخری یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی دائی پتھر کھا کے بھی تقریب دعا دے دیتا ہے، گالی کھا کے بھی دعا دے دیتا ہے، لیکن جب قوم جو ہے اس کی جان کی دشمن ہو جائے تو پھر تو ہجرت ہی بنتی ہے، اور رسول تو خاص طور پر اللہ کے حکم سے ہجرت کرتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ ان کی قوم ان کو سنسار کرنے کے لیے پلان کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے دل کے اندر بات ڈالی کہ ہجرت کر جاؤ، غار کی طرف چلے جاؤ۔ جب تک ان کی جان لینے تک کی بات نہیں پہنچی، قوم کے اندر ہی وہ برسر پیکار رہے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر اس وقت تک دعوت دیتے رہے جب تک ان کی جانوں کو خطرہ نہیں تھا، اور جن قبیلوں کو، جن کمزور لوگوں کی جانوں کو خطرہ تھا، ان کو پہلے ہجرت کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کروا دی ان کی، کیونکہ آپ کی پشت پر بنو ہاشم کھڑے تھے، آپ کا چچا ابو طالب کھڑا تھا، عباس رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، اس لیے آپ کی مہلت لمبی چلی، آپ 13 سال تک مکہ کے اندر رہے، اور 13 سال کے بعد جب سارے قبیلوں نے اتحاد کر لیا کہ ان کو مل کر قتل کر دیا جائے، آپ کے سر کی قیمت لگا دی گئی، تو پھر اللہ نے حکم دیا تو آپ نے بھی ہجرت کر لی، اس سے پہلے ہجرت نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھی جب سر کی قیمت لگ گئی، بلکہ وہ پریکٹیکلی قوم نے اٹھا کے آگ کے اندر ڈال دیا، باپ نے صرف دھمکی دی سنسار کرنے کی، تو ہجرت کرنی بن گئی۔ تو یہ وہ موقع تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے بھی بیزار ہیں، جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرے ان سے بھی بیزار ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بغض اور عداوت کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے جب تک اللہ واحد، الہ واحد کے اوپر ایمان نہیں لے آتے۔ یہ اب جدائی کا معاملہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما اعتزلهم، جب وہ ان سے جدا ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت بھی کر رہے تھے ان سے بھی الگ ہو گئے، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کر دیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا،
اور ان سب کو ہم نے نبی بنا دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمتوں سے نوازا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا ذکر جمیل جو ہے بلند کر دیا۔ یعنی قوم نے، اب دیکھیں کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے قوم کے ساتھ ٹکر لی ہے، اب خالص اللہ کی رضا کے لیے قوم کے سامنے، باپ کے سامنے، معاشرے کے سامنے بات رکھی ہے۔ جب معاشرے نے کاٹ پھینکا، جب گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری خاطر کٹ جاتا ہے، جو میری خاطر راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے، جو میری خاطر جو ہے جن کو آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، جن کو سنساری کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، جن کو کاٹ پھینکا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اللہ تعالیٰ ان کا دوسرے طریقے سے نام بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے راستے کھول دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، باپ نے کیا کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کس طرح بلند کیا کہ ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے انہی کی اولاد میں سے آئے، سارے ملت ابراہیمی کی پیروکار ہوئے، کوئی بنی اسرائیل میں سے آئے، کوئی بنو اسماعیل میں سے آئے، اور قیامت تک کے لیے ملت ابراہیمی کو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا، اور سب سے مطالبہ کیا کہ ملت ابراہیمی کو اپناؤ۔ تو یہ وہ پیغمبر ہیں جو اللہ کی خاطر تو کٹے، اللہ کی خاطر جو جدا ہوئے، قوم کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، مرضی سے نہیں چھوڑا، خوشی سے نہیں چھوڑا، اندر رہتے ہوئے نہیں چھوڑا۔ جب قوم جان کی دشمن ہوئی ہے، جب تک قوم جان کی دشمن ہوئی نہیں چھوڑا۔ یوسف علیہ السلام قوم کے اندر ہی موجود ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انی ترکت ملت قوم، میں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا۔ قوم کو نہیں چھوڑا، قوم کے اندر ہی رہتے ہوئے ان کے قحط کے لیے بھی اناج اگاتے رہے، 7 سال تک اگاتے رہے، 7 سال اس کو تقسیم کرتے رہے، اور اس کے بعد بھی لمبی عرصہ تک وہاں پہ حکومت کے اندر شریک کار رہے۔ پورے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کو بھی شام و فلسطین سے اٹھایا اور مصر کے اندر لا کے آباد کر دیا اسی قوم کے اندر، کیونکہ قوم دشمن نہیں ہوئی۔ جب تک قوم دشمن نہیں، بلا وجہ رسول ہجرت بھی کوئی نہیں کرتا۔ جب قوم جان کی دشمن ہوتی ہے پھر ہجرت کے معاملات بھی آتے ہیں، لیکن قوم کے اندر رہتے ہوئے کس چیز سے علیحدگی ہے؟ انی ترکت ملت قوم، قوم کے دین سے۔ کس دین سے؟ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہ رکھیں، وبالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے بھی انکاری ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے قوم کی بری چیزوں سے لا تعلق رہنا ہے، قوم سے لا تعلق نہیں رہنا، قوم کے تو اندر رہنا ہے، اندر رہ کے کام کرنا ہے، انہی کو دعوت دینی ہے۔ تو یہی تو داعی کا ایک منصب ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آیات آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی تھیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی کا ایک پہلو تھا، اس کے اندر جو ہمارے لیے اللہ نے سبق رکھا تھا کہ دعوت دینی کیا ہے، دعوت کے لیے کس اخلاقیات کی ضرورت ہے، کس ہمدردی کے جذبے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ مشرک باپ ہے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، زندگی کے اندر بھی دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنے پیغمبر آئے ہیں، کہیں کسی بستی کی طرف ایک پیغمبر آیا، دو پیغمبر آئے، اور قوم نے کیا کیا؟ ان کو لہو لہان کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ اور پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم اغفر لی قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے۔ کس چیز کی دعا کر رہے ہیں؟ بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہم اغفر لی قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، جانتے نہیں ہیں۔ یعنی ایک داعی یا ایک پیغمبر کہاں سے سوچتا ہے کہ اگر یہ حق کو پہچان لے تو ان کا رویہ بدل جائے؟ اور کون حق کو پہچان کے مخالفت کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ جہالت کی بنیاد کے اوپر حق کی مخالفت کر رہا ہے، لا علمی کی بنیاد کے اوپر مخالفت کر رہا ہے؟ یہ قلبی کیفیت ہے، دل کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت کو داعی نہیں پہچان سکتا، اللہ کا کوئی پیغمبر بھی نہیں پہچان سکتا۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ اب کتنے مخلص لوگ ہیں جو رہ گئے ہیں، اور کتنے جو ختم ہو چکے ہیں۔ اب یہ واقعی اللہ کے عذاب کی مستحق قوم ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، پیغمبر کو یا داعی کو ان کے اندر کب تک رہنا ہے، کب یہاں سے نکل جانا ہے، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنے اجتہاد کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور ان جیسا جذبہ بھی عطا فرمائے،
اور ان کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔